مصر شمالی افریقہ میں بحیرہ روم پر واقع ایک ملک ہے اور زمین کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ قدیم مصری تہذیب جو اپنے اہراموں، فرعونوں، ممیوں اور مقبروں کے لیے مشہور ہے، ہزاروں سالوں تک پروان چڑھی۔ مصر یونانی نام ایجپٹوس سے آیا ہے، جو میمفس شہر کے لیے مصری نام کا ان کا تلفظ تھا۔ میمفس مصر کا پہلا دارالحکومت اور ایک مشہور مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ اس کی اعلیٰ حیثیت کی تصدیق یونانیوں نے اس نام سے پورے ملک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی۔ خود قدیم مصریوں کے لیے ان کا ملک صرف کیمٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سیاہ زمین۔ اس لیے یہ نام دریائے نیل کے ساتھ والی امیر تاریک مٹی کے لیے رکھا گیا ہے، جہاں پہلی بستیاں شروع ہوئیں۔ بعد میں ملک کو مصر کے نام سے جانا گیا، جس کا مطلب ہے ملک۔ یہ نام آج بھی مصری اپنی قوم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مصر 8000 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک ایک آزاد قوم کے طور پر ترقی کرتا رہا، جس کی ثقافت انسانی علم کے ہر شعبے میں فنون سے سائنس تک، ٹیکنالوجی اور مذہب تک عظیم ثقافتی ترقی کے لیے مشہور تھی۔ وہ عظیم یادگاریں جنہیں قدیم مصر اب بھی مصری ثقافت کی گہرائی اور عظمت کی عکاسی کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جس نے بہت سی قدیم تہذیبوں کو متاثر کیا۔ مصری ثقافت کی مستقل مقبولیت کی ایک وجہ انسانی تجربے کی عظمت پر زور دینا ہے۔ ان کی عظیم یادگاریں، مقبرے، مندر اور فن پارے سبھی زندگی کا جشن مناتے ہیں اور اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک زمانے میں کیا تھا اور انسان اپنے بہترین طریقے سے کیا حاصل کرنے کی قابل ہیں۔ اگرچہ مشہور ثقافت میں قدیم مصر کا تعلق اکثر موت اور مردہ خانے کی رسومات سے ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی کوئی چیز ہر عمر کے لوگوں سے بات کرتی ہے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اور یاد کرنے کی طاقت اور مقصد کیا ہے۔ مصریوں کے لیے زمین پر زندگی ایک ابدی سفر کا صرف ایک پہلو تھا۔ روح لافانی تھی اور اس جسمانی جہاز پر صرف ایک جسم کو مختصر وقت کے لیے آباد کر رہی تھی۔ موت کے وقت ایک ہال آف ٹروتھ میں فیصلے کے ساتھ ملاقات کرے گا اور اگر انصاف کیا گیا تو ایک ابدی جنت میں چلے گا، جسے دی فیلڈز آف ریڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو زمین پر کسی کی زندگی کی آئینہ دار تصویر تھی۔ ایک بار جب کوئی فرد جنت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کی صحبت میں سکون سے رہ سکتا ہے جو زمین پر رہتے ہوئے پیار کرتے تھے، اپنے پالتو جانوروں سمیت ایک ہی محلے میں ایک ہی ندی کے کنارے انہی درختوں کے نیچے، جن کا خیال موت کے وقت کھو گیا تھا۔ تاہم یہ ابدی زندگی صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب تھی جنہوں نے اچھی زندگی گزاری تھی اور دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق اس مقصد کے لیے موزوں ترین جگہ مصر کی سرزمین پر۔ مصر کی ایک طویل تاریخ ہے جو تحریری لفظ دیوتاؤں کی کہانیوں یا ان یادگاروں سے بہت آگے جاتی ہے جنہوں نے ثقافت کو مشہور کیا۔ مویشیوں کے زیادہ چرنے کے شواہد اس زمین پر جو اب صحرا صحارا ہے تقریباً 8000 قبل مسیح سے ملتے ہیں۔ یہ ثبوت دریافت شدہ نمونوں کے ساتھ اس وقت خطے میں ایک فروغ پذیر زرعی تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی زمین زیادہ تر بنجر تھی۔ شکاری خانہ بدوشوں نے دریائے نیل کے وادی کے پانی کے منبع کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور 6000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل وہاں آباد ہونا شروع کیا۔ خطے میں منظم کاشتکاری کا آغاز 6000 قبل مسیح اور بدریان ثقافت کے نام سے مشہور کمیونٹیاں دریا کے ساتھ ساتھ نشوونما پانے لگیں۔ صنعت تقریباً اس وقت پروان چڑھی جس کا ثبوت ابیڈوس میں دریافت ہونے والی فائنانس ورکشاپ سے ملتا ہے، جو 5500 قبل مسیح بدریان کے بعد امراتین، گرزین اور نقاش ثقافتوں نے مصری تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 3500 قبل مسیح تک ہیراکون پولس شہر میں مرنے والوں کی ممی کرنے کا عمل رائج تھا اور ابیڈوس میں پتھر کے بڑے مقبرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ایکسوئس کا شہر 3100 سے 2181 قبل مسیح میں پہلے سے قدیم ہونے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور پالرمو پتھر پر لکھا گیا ہے۔ دنیا بھر کی دوسری ثقافتوں کی طرح چھوٹی زرعی برادریاں مرکز بن گئیں اور بڑے شہری مراکز میں پروان چڑھیں۔ مصر میں ابتدائی خاندانی دور نے بالائی مصر کے بادشاہ مینس کے تحت شمالی اور جنوبی سلطنتوں کا اتحاد دیکھا، جس نے زیریں مصر کو فتح کیا۔ 3150 قبل مسیح ابتدائی تاریخ کا یہ ورژن قدیم مورخ مانیتھو کی ایجپٹیکا یعنی تاریخ مصر سے آیا ہے، جو بطلیمہ خاندان کے تحت 3 صدی قبل مسیح میں رہتا تھا۔ اگرچہ بعد کے مورخین کی طرف سے اس کی تاریخ پر اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اب بھی اس سے خاندانی جانشینی اور قدیم مصر کی ابتدائی تاریخ پر باقاعدگی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مانیتھو کا کام واحد ذریعہ ہے جس میں مینس اور فتح کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس آدمی کو مانیتھو نے مینس کہا ہے وہ بادشاہ نورمر تھا،
اس نے پرامن طریقے سے بالائی اور زیری مصر کو ایک اصول کے تحت متحد کیا۔ تاہم نارمر کے ساتھ مینس کی شناخت عالمی سطح پر قبول نہیں کی گئی ہے اور مینس کو اس کے بعد آنے والے بادشاہ ہور آہا سے اتنا ہی معتبر طور پر جوڑا گیا ہے۔ مینس کے اپنے پیشرو اور جانشین کے ساتھ وابستگی کی ایک وضاحت یہ ہے کہ مینس ایک اعزازی لقب ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو برداشت کرتا ہے، نہ کہ ذاتی نام، اور اسی طرح ایک سے زیادہ بادشاہوں کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ دعویٰ بھی متنازع ہے کہ سلطنت کو فوجی مہم کے ذریعے متحد کیا گیا تھا، کیونکہ مشہور نارمر پیلیٹ جس میں فوجی فتح کی عکاسی ہوتی ہے کہ کچھ علماء نے شاہی پروپیگنڈا سمجھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ملک پہلے پرامن طور پر متحد ہو گیا ہو، لیکن اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ قدیم مصر میں جغرافیائی عہدہ دریائے نیل کی سمت کی پیروی کرتا ہے، اور اسی طرح بالائی مصر جنوبی علاقہ ہے اور زیری مصر بحیرہ روم کے قریب شمالی علاقہ ہے۔ نارمر نے ہیراکونوپولس شہر اور پھر میمفس اور ابیڈوس سے حکومت کی۔ مصر میں ابتدائی خاندانی دور کے حکمرانوں کے دور میں تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا اور وسیع مشتبہ مقبرے جو بعد کے اہرام کے پیش خیمہ تھے، مصری تدفین کے طریقوں میں تیار ہوئے، جن میں تیزی سے ممی بنانے کی تکنیک شامل تھی۔ مصر میں قبل از خاندانی دور سے دیوتاؤں پر یقین نے مصری ثقافت کی تعریف کی۔ ایک ابتدائی مصری تخلیق کا افسانہ آٹم دیوتا کے بارے میں بتاتا ہے، جو وقت کے آغاز سے پہلے گھماؤ پھراؤ کے درمیان کھڑا تھا اور تخلیق کو وجود میں لانے کی بات کرتا تھا۔ ایٹم کے ساتھ ہیکا یعنی کہ جادو کی ابدی قوت تھی، جسے دیوتا ہیکا کی شکل دی گئی تھی، اور دوسری روحانی قوتیں جو دنیا کو متحرک کریں گی۔ ہیکا وہ بنیادی قوت تھی جس نے کائنات کو متاثر کیا اور تمام چیزوں کو اس طرح کام کرنے کا سبب بنایا جیسا کہ انہوں نے کیا تھا۔ اس نے مصری ثقافت کی مرکزی قدر کی بھی اجازت دی۔ تمام دیوتا اور ان کی تمام ذمہ داریاں مات اور ہیکا پر واپس چلی گئیں۔ سورج اسی طرح طلوع ہوا اور غروب ہوا، اور چاند نے آسمان پر اپنا سفر طے کیا، اور موسم آئے اور توازن اور ترتیب کے مطابق چلے، جو ان دونوں اداروں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مات کو ایک دیوتا کے طور پر بھی پیش کیا گیا تھا، شتر مورخ کے پروں کی دیوی، جسے ہر بادشاہ نے پوری صلاحیتوں اور عقیدت کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ کا تعلق زندگی میں دیوتا ہورس اور موت میں اوسائرس سے تھا، جو ایک افسانے پر مبنی تھا جو مصری تاریخ میں سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ اوسائرس اور اس کی بہن بیوی آئسس اصلی بادشاہ تھے، جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور لوگوں کو تہذیب کے تحفے دیے۔ اوسائرس کے بھائی سیٹ نے اس سے حسد کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن اسے آئسس نے دوبارہ زندہ کر دیا، جس کے بعد اس کا بیٹا ہورس پیدا ہوا۔ تاہم اوسائرس نامکمل تھا اور اس لیے انڈر ورلڈ پر حکومت کرنے کے لیے اترا، جبکہ ہورس ایک بار جب وہ بالغ ہو چکا تھا اپنے والد کا بدلہ لیا اور سیٹ کو شکست دی۔ اس افسانے نے واضح کیا کہ کس طرح نظم افراتفری پر فتح پاتا ہے، اور یہ مصری مذہب مردہ خانے کی رسومات اور مذہبی متون اور آرٹ میں ایک مستقل شکل بن جاتا ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں تھا جس میں دیوتاؤں نے مصریوں کی روزمرہ کی زندگی میں اٹوٹ کردار ادا نہ کیا ہو، اور یہ ملک کی تاریخ کی ابتدائی دور سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مصر کی قدیم بادشاہی کے نام سے جانے جانے والے دور کے دوران دیوتاؤں کی تعظیم کرنے والے فن تعمیر میں اضافہ ہوا، اور مصر کی کچھ مشہور یادگاریں جیسے اہرام اور گزا کا عظیم اسفینکس تعمیر بادشاہ جوسر، جس نے سقارا میں 2670 قبل مسیح میں پہلا اہرام بنایا، جسے اس کے چیف معمار اور معالج احموٹف نے ڈیزائن کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ احموٹف نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج کیا، جن میں تپ دق، اپینڈیسائٹس، گاؤٹ، پتھری اور گٹھیا شامل ہیں۔ اس نے سرجری بھی کی، اور ہو سکتا ہے اس نے میمفس میں میڈیسن کا پہلا اسکول بھی قائم کیا ہو۔ دیوتاؤں خوفو کا عظیم اہرام اس کے دور حکومت کے دوران خفری اور مینکورے کے اہرام کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ گزا سطح مرتفع پر اہرام کی شان و شوکت، جیسا کہ وہ اصل میں نمودار ہوئے ہوں گے، چمکتے سفید چونے کے پتھر میں لپٹے ہوئے ہیں، اس دور کے حکمرانوں کی طاقت اور دولت کا ثبوت ہے۔ ان یادگاروں اور مقبروں کی تعمیر کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن جدید معمار اور اسکالرز کسی ایک پر متفق نہیں ہیں۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی پر غور کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے دلیل دی ہے کہ گزا کے عظیم اہرام جیسی یادگار کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تاہم دوسروں کا دعویٰ ہے کہ ایسی عمارتوں اور مقبروں کا وجود اعلیٰ ٹیکنالوجی کی نشاندہی کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اس بات کا قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گزا کی یادگاریں یا مصر میں کوئی اور تعمیرات غلاموں کی محنت سے تعمیر کی گئی تھیں۔ آج کے بیشتر نامور علماء اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ اہرام اور دیگر یادگاریں غلاموں کی محنت سے تعمیر کی گئی تھیں، حالانکہ مصر میں مختلف قومیت کے غلام موجود تھے اور کانوں میں باقاعدگی سے کام کرتے تھے۔ مصری یادگاروں کو ریاست کے لیے بنانا عوامی کام سمجھا جاتا تھا، اور تعمیر میں ہنر مند اور غیر ہنر مند دونوں مصری کارکنوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جن میں سے سبھی کو ان کی محنت کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ گزا سائٹ پر کام کرنے والوں کو دن میں 3 بار بیئر کا راشن دیا جاتا تھا، اور ان کی رہائش، آلات اور یہاں تک کہ ان کی صحت کی دیکھ بھال کی سطح بھی واضح طور پر
قائم کی گئی تھی۔ مصر کا پہلا درمیانی دور کے نام سے جانا جانے والا دور اس کی خاتمے کے بعد مرکزی حکومت کی طاقت میں کمی دیکھی گئی۔ بڑے پیمانے پر آزاد اضلاع ان کے اپنے گورنروں کے ساتھ پورے مصر میں اس وقت تک تیار ہوئے جب تک کہ دو عظیم مراکز ابھرے۔ زیریں مصر میں ہیراکونوپولس اور بالائی مصر میں تھیبس۔ ان مراکز نے اپنے اپنے خاندانوں کی بنیاد رکھی جنہوں نے اپنے علاقوں پر آزادانہ طور پر حکمرانی کی اور وقفے وقفے سے ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ کنٹرول کے لیے جنگیں کرتے رہے۔ 2040 قبل مسیح جب تھیبن کے بادشاہ مینتوہوتف دوئم نے ہیراکونوپولس کی افواج کو شکست دی اور مصر کو تھیبس کی حکمرانی میں متحد کیا۔ احمس اول نے اسے شروع کیا جسے مصر کی نئی بادشاہت کے دور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تحت زمین میں ایک بار پھر بڑی خوشحالی دیکھی۔ مصر کے ایک حکمران کے لیے فرعون کا لقب نئی بادشاہت کے دور سے آتا ہے۔ پہلے بادشاہوں کو صرف بادشاہ کہا جاتا تھا۔ آج کے دور میں مشہور مصری حاکموں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دور میں حکومت کی اور مصری فن تعمیر کے عظیم ڈھانچے جیسا کہ رمسیس، ابو سمبل کرناک اور لکسر کے مندر اور بادشاہوں کی وادی کے مقبرے۔ 1504 تا 1492 قبل مسیح کے درمیان فرعون تھٹموس اول نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور مصر کی سرحدوں کو شمال میں دریائے فرات، مغرب میں شام اور فلسطین اور جنوب میں نوبیا تک پھیلا دیا۔ اس کے دور حکومت کے بعد ملکہ حتشپسوت نے دوسری قوموں کے ساتھ تجارت کو بہت بڑھایا، خاص طور پر پنڈ کی سرزمین۔ اس کا 22 سالہ دور مصر کے لیے امن اور خوشحالی کا تھا۔ اس کے جانشین تھٹموس سوئم نے اپنی پالیسیوں کو جاری رکھا اور 1425 قبل مسیح میں اپنی موت کے وقت تک مصر ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی۔ خوشحالی نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مختلف اقسام میں بیئر بنانے میں اضافہ اور کھیلوں کے لیے زیادہ فرصت کا باعث بنا۔ طب میں پیش رفت صحت میں بہتری کا باعث بنی۔ غسل طویل عرصے سے روزانہ مصری طرز عمل کا ایک اہم حصہ رہا ہے کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی ان کے مذہب اور ان کے پادریوں نے کی تھی۔ تاہم اس وقت زیادہ وسیع حمام تیار کیے گئے تھے، غالباً محض حفظانِ صحت سے زیادہ تفریح کے لیے۔ خواتین کی صحت اور مانع حمل ادویات کے بارے میں کاہون گائنیکولوجیکل پاپائرس لکھا گیا تھا۔ 1800 قبل مسیح اور اس عرصے کے دوران ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کا وسیع استعمال کیا ہے۔ سرجری اور دندان سازی دونوں پر وسیع پیمانے پر اور بڑی مہارت کے ساتھ مشق کی گئی تھی اور 200 سے زیادہ مختلف بیماریوں کی علامات میں آسانی کے لیے ڈاکٹروں کی طرف سے شراب تجویز کی گئی تھی۔ 1353 قبل مسیح میں فرعون ایمنہوٹپ چہارم تخت نشین ہوا اور اس کے فوراً بعد ایک خدا ایٹن میں اپنے اعتقاد کی عکاسی کرنے کے لیے اپنا نام بدل کر اخناتین رکھ دیا۔ مصری روایتی طور پر بہت سے خداؤں پر یقین رکھتے تھے جن کی اہمیت ان کی روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی تھی۔ ان دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مشہور امون، اوسائرس، آئسس اور ہتھور تھے۔ امون کا فرقہ اس وقت اتنا مالدار ہو چکا تھا کہ پادری تقریباً فرعون کی طرح طاقتور تھے۔ اخناتین اور اس کی ملکہ نیفرتیتی نے مصر کے روایتی مذہبی عقائد اور رسم و رواج کو ترک کر دیا اور ایک خدا کی پہچان پر مبنی ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کی مذہبی اصلاحات نے امون کے پادریوں کی طاقت کو مؤثر طریقے سے کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنی حکمرانی کو اپنے پیش روؤں سے مزید دور کرنے کے لیے دارالحکومت تھیبس سے امرنا منتقل کر دیا۔ یہ امرنا دور 1353 تا 1336 قبل مسیح کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے دوران امرنا ملک کے دارالحکومت کے طور پر بڑھتا گیا اور مشرکانہ مذہبی رسوم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان کے بہت سے کارناموں میں اخناتین پہلا حکمران تھا جس نے اپنی ملکہ کے اعزاز میں مجسمہ اور مندر کا حکم صرف اپنے یا دیوتاؤں کے لیے دیا اور اس رقم کو استعمال کیا جو کبھی عوامی کاموں اور پارکوں کے لیے مندروں میں جاتا تھا۔ مرکزی حکومت کے بڑھنے کے ساتھ ہی پادریوں کی طاقت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی، جو کہ اخناتین کا مقصد معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی طاقت کو اپنے لوگوں کے بہترین مفاد کے لیے استعمال کرنے میں ناکام رہا۔ امرنا کے خطوط واضح کرتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی یا مصر کے لوگوں کی ضروریات سے زیادہ اپنی مذہبی اصلاحات کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس کے دور حکومت کے بعد اس کا بیٹا جدید دور کا سب سے زیادہ پہچانا جانے والا مصری حکمران توتن خامن، جس کا دور 1336 تا 1327 قبل مسیح تھا۔ اس کا اصل نام اپنے والد کا مذہبی عقائد کی عکاسی کرنے کے لیے توتن خاتن رکھا گیا تھا، لیکن تخت سنبھالنے کے بعد قدیم دیوتا امون کی تعظیم کرنے کے لیے اس کا نام تبدیل کر کے توتن خامن رکھ دیا۔ اس نے قدیم مندروں کو بحال کیا، اپنے والد کے واحد دیوتا کے تمام حوالوں کو ہٹا دیا اور دارالحکومت تھیبس کو واپس کر دیا۔ ان کی موت سے ان کا دور حکومت ختم ہو گیا اور آج وہ 1922 عیسوی میں دریافت ہونے والے اپنے مقبرے کی برقرار عظمت کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، جو اس وقت ایک بین الاقوامی سنسنی بن گئی تھی۔ نئی بادشاہت کا سب سے بڑا حکمران تاہم رمسیس دوئم تھا، جسے 1213 تا 1279 قبل مسیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس نے کسی بھی مصری حکمران کے سب سے وسیع تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کیا
اور جس نے اتنی مؤثر طریقے سے حکومت کی کہ اس کے پاس ایسا کرنے کے ذرائع تھے۔ قادش کی لڑائی، جسے کبھی کبھی پہلی عالمی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اب تک کی سب سے بڑی رتھ لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ یہ 1275 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی۔ موجودہ شام میں فرعون رامسیس دوم کے ماتحت مصریوں کے درمیان اور شاہ مواطلی دوم کے ماتحت ہٹیوں کے درمیان، جنہیں ان کے اتحادی اور جاگیردار ریاستوں میں سے 18 کی حمایت حاصل تھی۔ قادش کی جنگ، جسے آج دونوں فریقوں کے لیے قرآن اندازی سمجھا جاتا ہے، دونوں قوموں کے درمیان دشمنی کے خاتمے کا آغاز تھا۔ آخرکار دونوں بادشاہوں کو یہ احساس ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کا انتخاب کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے امن کا راستہ۔ رامسیس نے اسے ایک عظیم مصری فتح سمجھا اور خود کو لوگوں کے چیمپئن کے طور پر منایا اور آخرکار خدا اپنے بہت سے عوامی کاموں میں اس کا ابو سمبل کا مندر اس کی ملکہ نفرتتی کے لیے بنایا گیا۔ قادش کی جنگ کی عکاسی کرتا ہے اور اس مقام پر چھوٹا مندر اخناتین کی مثال کے بعد رامسیس کی پسندیدہ ملکہ نفرتاری کے لیے وقف ہے۔ دنیا کا پہلا امن معاہدہ 1258 قبل مسیح میں ہوا اور مصر تقریباً بے مثال دولت سے لطف اندوز ہوا، جیسا کہ اس کے دور حکومت میں تعمیر یا بحال کی گئی یادگاروں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے۔ رامسیس دوم کے چوتھے بیٹے کھموسیٹ پرانی یادگاروں، مندروں اور ان کے اصل مالک کے ناموں کو محفوظ کرنے اور ریکارڈ کرنے کی کوششوں کے لیے پہلے مصری ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بڑی حد تک کھموسیٹ کے اقدام کی وجہ سے ہے کہ مصر میں بہت سے قدیم مقامات پر رامسیس دوم کا نام بہت نمایاں ہے۔ کھموسیٹ نے اپنی کوششوں کا ریکارڈ چھوڑا، یادگار یا مندر کے اصل بلڈر، مالک اور اپنے والد کا نام بھی۔ رامسیس دوم بعد کی نسلوں میں عظیم آباء و اجداد کے نام سے جانا جانے لگا اور اس نے اتنا عرصہ حکومت کی کہ اس نے اپنے زیادہ تر بچوں اور بیویوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام رعایا صرف رامسیس دوم کو اپنا حکمران جانتے ہوئے پیدا ہوئی تھی اور کسی دوسرے کی یاد نہیں تھی۔ اس نے 96 سال کی غیر معمولی لمبی زندگی کا لطف اٹھایا، جو ایک قدیم مصری کی اوسط عمر سے دگنا ہے۔ اس کی موت کے بعد یہ ریکارڈ کیا گیا کہ بہت سے لوگ خوف زدہ تھے کہ دنیا کا خاتمہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے فرعون اور مصر کی کسی دوسری قسم کو نہیں جانتے تھے۔ اس کے جانشینوں میں سے ایک رامسیس دوم نے اس کی پالیسیوں پر عمل کیا، لیکن اس وقت تک مصر کی عظیم دولت نے سمندر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، جنہوں نے ساحل کے ساتھ باقاعدہ دراندازی کرنا شروع کر دی تھی۔ سمندری لوگ جیسے ہکسوس نامعلوم نسل سے ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنوبی ایجین کے علاقے سے آئے ہیں۔ 1178 تا 1276 قبل مسیح کے درمیان سمندری لوگ مصری سلامتی کے لیے خطرہ تھے۔ رامسیس دوم نے اپنے دور حکومت کے اوائل میں ایک بحری جنگ میں انہیں شکست دی تھی، جیسا کہ اس کا جانشین میرن پتاہ تھا۔ تاہم میرن پتاہ کی موت کے بعد انہوں نے اپنی کوششوں میں اضافہ کیا، قادش کو جو اس وقت مصر کے زیر کنٹرول تھا، اور ساحل کو تباہ کر دیا۔ 1178 تا 1180 قبل مسیح کے درمیان رامسیس دوم نے ان کا مقابلہ کیا۔ آخرکار 1178 قبل مسیح میں ایکسوئس کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ رامسیس دوم کے دور کے بعد اس کے جانشینوں نے اپنی پالیسیوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن مصر کے لوگوں، مفتوحہ علاقوں میں رہنے والوں اور خاص طور پر پادری طبقے کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ توتن خامون کی طرف سے امون کے پرانے مذہب کو بحال کرنے کے بعد کے سالوں میں، اور خاص طور پر رامسیس دوم کے دور میں، خوشحالی کے عظیم دور میں، امون کے پجاریوں نے بہت زیادہ زمینیں حاصل کیں اور بہت زیادہ دولت اکٹھی کی، جس سے اب مرکزی حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا اور ان کے اتحاد کو درہم بھرم کر دیا۔ 20ویں خاندان کے اختتام تک مصر کی حکومت پادریوں کی طاقت اور بدعنوانی سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ملک دوبارہ ٹوٹ گیا اور مرکزی انتظامیہ منہدم ہو گئی، جس نے نام نہاد حکومت کو شروع کیا۔ مصر کا تیسرا درمیانی دور 1069 تا 525 قبل مسیح تھا۔ خوشایٹ کنگ پیس 722 تا 752 قبل مسیح کے تحت مصر دوبارہ متحد ہو گیا اور ثقافت پروان چڑھی، لیکن 671 قبل مسیح میں عیسر ہدڈون کے ماتحت اشوریوں نے مصر پر اپنا حملہ شروع کر دیا اور اسے 666 قبل مسیح تک اپنے جانشین اشور بانے پال کے تحت فتح کیا۔ ملک کے کنٹرول کے لیے کوئی طویل مدتی منصوبہ نہ کرنے کے بعد اشوریوں نے اسے مقامی حکمرانوں کے ہاتھوں میں برباد کر کے چھوڑ دیا اور مصر کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا۔ فارس کے بادشاہ کیمبسس دوم نے 525 قبل مسیح میں پیلزیم کی جنگ میں حملہ کیا، بلیوں کے لیے مصریوں کی عقیدت کو جانتے ہوئے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ مشہور دیوی باسیٹ کی زندہ نمائندگی ہے۔ کیمبسس دوم نے اپنی آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بلیوں کو اپنی ڈھال پر پینٹ کریں اور بلیوں اور دوسرے جانوروں کو جو مصریوں کے لیے مقدس ہیں فوج کے سامنے رکھ دیں۔ مصری افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور ملک فارس کے قبضے میں آ گیا۔ مصر 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کے آنے تک فارسیوں کے قبضے میں رہا۔
الیگزینڈر کا ایک آزاد خیال کے طور پر استقبال کیا گیا اور مصر کو بغیر کسی لڑائی کے فتح کر لیا۔ اس نے الیگزینڈریا کا شہر قائم کیا اور فونیشیا اور بقیہ فارسی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ 323 قبل مسیح میں اس کی موت کے بعد اس کے جنرل بطلیمی اول سوٹر اس کی لاش کو واپس اسکندریہ لایا۔ 323 تا 30 قبل مسیح میں بطلیمہ خاندان کی بنیاد رکھی۔ ٹولےمائس میں سے آخری کلیوپیٹرا دی سیون تھی، جس نے 30 قبل مسیح میں ایکٹیم کی جنگ میں آکٹیوین سیزر کے تحت رومیوں کے ہاتھوں اپنی افواج کی شکست کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ مصر پھر رومن امپائر پھر بازنطینی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا، یہاں تک کہ اسے 646 عیسوی میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ مصر کے ماضی کی شان تاہم 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کے دوران دوبارہ دریافت ہوئی تھی اور اس نے قدیم تاریخ اور دنیا کے بارے میں موجودہ دور کی تفہیم پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ مصری ثقافت اور تاریخ طویل عرصے سے لوگوں کے لیے ایک عالمگیر توجہ رکھتی ہے، چاہے 19ویں صدی عیسوی میں ابتدائی ماہرین آثار قدیمہ کے کام کے ذریعے جیسے چیمپولین جس نے 1822 عیسوی میں روزویٹا پتھر کو سمجھا تھا، یا 1922 عیسوی میں ہاورڈ کارٹر کے ذریعے توتن خامن کے مقبرے کی مشہور دریافت۔ ایک ابدی سفر کے طور پر زندگی پر قدیم مصری عقیدہ جو الہی جادو کے ذریعے تخلیق اور برقرار رکھا گیا، بعد کی ثقافتوں اور بعد میں مذہبی عقائد کو متاثر کیا۔ مصری مذہب کے زیادہ تر نقش و نگار اور عقائد نے عیسائیت کے نئے مذہب میں اپنا راستہ تلاش کیا اور ان کی بہت سی علامتیں آج بڑی حد تک ایک ہی معنی کے ساتھ قابل شناخت ہیں۔ یہ مصری تہذیب کی طاقت کا ایک اہم ثبوت ہے کہ فلموں سے لے کر کتابوں سے لے کر پینٹنگز تک، حتیٰ کہ مذہبی عقیدے تک، تخیل کے بہت سارے کام کائنات اور انسانیت کے مقام کے بارے میں اس کے بلند اور گہرے نظارے سے متاثر ہوتے رہے ہیں اور جاری ہیں۔ Thanks for watching. Like and subscribe.